बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। तमाम तारीफ़ें और ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तज़ा लारिजानी और अपने मुआविन अली रज़ा समेत इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर बहुत अफसोसनाक खबर है। इसने पूरी उम्मत मुसलमा को हिला कर रख दिया। अल्लाह करीम अली लारिजानी इनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अली लारिजानी का जो ख़ानदान है, उनकी शहादत के बाद डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सानिया है और ये पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा एक कौमी सानिया है, जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता, जिसको कोई नहीं बुला सकता। इवन के अली लारिजानी वो लीडर थे जो अब आयतुल्लाह खामनाई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर, जो अभी हाल ही में इसराइली हमलों में शहीद हुए, उसके बाद अली लारिजानी वो लीडर कंसीडर किए जा रहे थे जो ईरान की क़यादत को इस जंग में फ्रंट फुट पर लीड कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका नैरेटिव था ईरान की नई क़यादत का। जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, उन्होंने जंग बंदी के खात्मे के लिए ईरान की नई क़यादत से मुतालबा किया कि वो टेबल डायलॉग करें, मुज़ाकरात के लिए बैठे, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, तो उस वक्त ईरान की नई क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी के मुतालबे को ना सिर्फ यकसर मुस्तरद किया बल्कि उसको जूते की नोक पर रख के मुस्तरद कर दिया। और सर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको दिन में तारे नजर आ गए। लेकिन अब की बात, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, कभी वो बयान देते हैं कि जी हम जंग बंदी के खात्मे की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं जंग बंदी ख़त्म हो जाए, सीज़ फायर हो जाए। उसके बाद फिर वो सीज़ फायर के मुतालबे की जो है वो धज्जियाँ बिखेरते हैं। फिर उसके बाद वो इसी सीज़ फायर के मुतालबे को दोबारा से फ़रोग़ देते हैं और फिर दोबारा वो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में आकर कूदते हैं। अब ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, इस जंग का बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि क्या ये जंग बंद हो जाएगी, क्या जंग बंदी का खात्मा हो जाएगा, क्या जंग बंदी के जो है वो खात्मे की बातें हो रही हैं। सर अब लग नहीं रहा। अब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ईरान की जो क़यादत है वो तो डट गई है। जिस तरह तल अबीब इसराइल के अंदर हमले हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, और फिर वो जो शैतान नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म, जिसकी AI जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स बना बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही हैं, इसमें सर हकीकत ये है कि जो नेतन्याहू की तस्वीर आ रही हैं, जो नेतन्याहू की वीडियोस आ रही हैं, वो सब AI जनरेटेड है। इसमें यही हकीकत है कि नेतन्याहू की AI जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स बनाने वाले बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं और वो घटिया लोग जो अब नेतन्याहू को लोगों के सामने जिंदा कर रहे हैं। हालांकि खबरें जो आ रही हैं इस वक्त अरब मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि नेतन्याहू ईरान के होने वाले हमलों में पार हो चुका है। ईरान ने जो इसराइल पर हमले किए हैं उसमें नेतन्याहू पार हो चुका है। और सर ये खबर बहुत हद तक इसमें सदाकत है। हालांकि नेतन्याहू तो ट्रंप का बगल बच्चा है और वो ट्रंप के पीछे खड़ा है। नरेंद्र मोदी जैसा सफाक दरिंदा जो पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा, वो भी ट्रंप के पीछे खड़ा हुआ है। तो दोनों दरिंदे तो ट्रंप के पीछे खड़े हैं, दोनों ट्रंप के बगल बच्चे हैं, दोनों अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो सर अब ईरान की जो क़यादत है उसने तो फैसला कर लिया कि उन्होंने किसी तौर भी नेतन्याहू को, इसके मुल्क इसराइल को किसी तौर भी स्पेयर नहीं करना। और सर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो उन्होंने इस जंग को हवा दी है, ये जंग उनके घर तक जानी है। ये बात इस खाकसार की लिख लें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो सवाल है वो नविश्ता दीवार है। ये आज नहीं तो कल सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी बारी आ जानी है। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी बेटे समेत शहीद हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। खबर यह है कि जी ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तज़ा लारिजानी और अपने मुआविन अली रज़ा समेत शहीद हो चुके हैं। अब ये वाक़या जो है तेहरान में, ये बताया जा रहा है कि ये तेहरान में पेश आया।
اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کیا گیا تھا جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز علی لاریجانی اور فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی کونسل میں خدمات انجام دینے سے پہلے علی رضا ایران کے حج و زیارت تنظیم کے سربراہ رہ چکے تھے اور اس سے قبل ملک کے سیکیورٹی اداروں میں بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کے بعد سابق سیکرٹری سید جلیلی کے عارضی طور پر علی لاریجانی کی جگہ لینے کا امکان ہے۔ علی لاریجانی کو سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نامزد کیا تھا۔ ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکرٹری سعید جلیلی بھی شامل تھے۔ اب یہ بھی بتایا گیا کہ علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ وہ ایران کے طاقتور مذہبی و سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علی لاریجانی صدارتی سیاست میں بھی سرگرم رہے اور متعدد بعض صدارتی انتخابات میں بھی اہم امیدوار تھے۔ علی لاریجانی نے بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کی چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے ہیں۔ اب بیسڈ جو بتایا گیا کہ بیس فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی اسرائیلی و امریکی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی جو ہے نا وہ افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی کوششیں کی، یہ ایرانی صدر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایرانی صدر جو ہیں ان کا یہ بیان آیا، انہوں نے ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ علی لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں، انہیں وسیع تجربہ تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ عظیم شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ علی لاریجانی شہید ایک ممتاز شخصیت، مفکر اور انقلابی رہنما تھے۔ اب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ شہید علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح عزت، طاقت اور قومی بیداری کا سبب بنے گا۔ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز نہیں بھولیں گے اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اب یہ تو ایران کی قیادت نے کہہ دیا کہ جی اس کے نتائج جو ہیں وہ تو بھگتنا ہوں گے۔ دوسری طرف جو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد جس طرح ایران بدلہ لے رہا ہے اسرائیل سے، اب ایران کے اسرائیل پر خوفناک جو میزائل حملے ہیں، تل ابیب اس سے لرز اٹھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، کئی مقامات پر آگ بھڑک چکی ہے اور عمارتوں کو بھی بہت شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب تل ابیب ایران نے اپنے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے داغ دیے، جس کے نتیجے میں تل ابیب میں جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61 لہر شروع ہو چکی ہے، جس میں مختلف قسم کے میزائل داغے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کلسٹر میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، کئی مقامات پر آگ بھڑک چکی ہے اور عمارتوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مزید نقصانات کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ علی لاریجانی حالیہ امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے، جبکہ ان کے بیٹے مرتضی لاریجانی بھی اس حملے میں مارے گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ مشرقی تہران میں پیش آیا۔ اب یہ تو آپ کے سامنے میں نے خبریں رکھ دی ہیں۔ ایک طرف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی قیادت جو ہے اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو باقی جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ایران اور اسرائیل جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں رشیا جو ہے، روسی صدر پیوٹن، ان کے بھی ترلے کیے جا رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو خطے میں پائیدار امن ہے اس کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جنگ کو ہوا دینے والے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اسرائیل کو اس جنگ میں دھکیلا ہے۔
اور اسرائیل کو اس جنگ میں دھکیلنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملات بہت آسان ہیں، یہ آسانی سے حل ہو جائیں گے، ایران کو ڈرا دھمکا دیا جائے گا، ڈراوا دیا جائے گا، ایران چپ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ سر یہ نہیں ہوا۔ ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ایران کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ایران کے جو قومی سلامتی کے سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، ان کو ان کے بیٹے مرتضی لاریجانی سمیت شہید کر دیا گیا، اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ آخری حد تک لڑیں گے، اور اسرائیل کو سر دونوں صورتوں میں شکست ہے۔ یہ جنگ اگر بند بھی ہو جاتی ہے اسرائیل کو تب بھی شکست ہے، امریکہ کو بھی شکست ہے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے اس جنگ کو ہوا دی ہے، اور اب اتنی تباہی ہو چکی ہے اسرائیل کے اندر، اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی ہے کہ اس تباہی کو کوئی چاہ کر بھی نہیں روک سکتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی فکر لاحق ہو چکی ہے، ان کو اپنی فکر کھائی جا رہی ہے اندر اندر سے، کہ کیونکہ جس طرح ایران کی قیادت اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائل داغے جا رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر ڈرون اٹیک داغے جا رہے ہیں، تو اسی طرح اب اگلی باری امریکہ کی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے اندر اختلافات عروج پر ہیں، اس وقت اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ یہ بار بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا فائدہ آپ کو نہیں ہونا، نہ امریکہ کو ہونا ہے، اس کا براہ راست نقصان امریکہ کو ہونا ہے۔ اور پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو سر جو ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہے ذلیل اس نے بھی ہونا ہے، رسوا اس نے بھی ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب نے بھی ہونا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جس طرح ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک مینٹلی وہ فرسٹریٹڈ شخص ہیں، مینٹلی وہ ڈپریشن کے کرائسس میں ہیں، اور مینٹلی وہ ایک بیمار شخص ہیں، وہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کی زبان سے مماثلت نہیں رکھتے۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا زوال بھی نوشتہ دیوار ہے، اسرائیل کا زوال بھی نوشتہ دیوار ہے، اور جو نیتن یاہو ہے سر جو سورسز بتا رہے ہیں وہ مر چکا ہے۔ یہ خبر عید کے بعد آتی ہے یا عید سے پہلے آتی ہے، یہ خاکسار آپ کو یہ خبر دے رہا ہے، یہ خبر کے طور پہ یہ خبر رکھ لیں کہ نیتن یاہو پار ہو چکا ہے۔ اسرائیل پر جو ہونے والے ایران کے بیلسٹک میزائل ہیں، جو اس کے گھر پر اس کے دفتر پر حملہ ہوا، نیتن یاہو سر پار ہو چکا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کو، پوری امت مسلمہ کو یہ خوشخبری کچھ دن بعد ملے گی کہ نیتن یاہو ہلاک ہو چکا ہے، صفاق درندہ پار ہو چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد